हमारी कोशिश इस पे ये है कि हम कैंडिडेट अपने इस तरह चुने, हमें वोट की इतनी फिक्र नहीं है, इंशाल्लाह हम जीतने वाली पार्टी है, लेकिन हमारे लोग ऐसे लोग हों, लोगों की सिलेक्शन जो है वो ऐसे हो जाए कि वो कल को खिदमत करें, वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद न रहें, वो इस शहर की खिदमत करें, इन लोगों की खिदमत करें, वो बलूच है, पश्तून है, हज़ारा है, सेटलर है, जो भी है वो उनकी खिदमत करें। 2.5 साल मुआहदा है, मरकज़ ने किया है। जिस टाइम गवर्नमेंट बन रही थी ये मुआहदा मरकज़ वाले कह रहे हैं कि ये मुआहदा हमने किया है, इन ब्लैक एंड वाइट में है। और बाकी ये है कि हमने आज तो हम नहीं कह सकते कि जब वो वक्त आएगा उस पे हम देखेंगे कि पार्टी का को कौन और सूबे के लिए कौन ज़्यादा मुफीद होगा। तो मुश्किल हालात आते हैं और स्पेशली हमारे ये 2 सूबे जो हैं ये ज़्यादा अफेक्टेड हैं इससे। तो ख्वाहिश हमारी ये होगी कि हमारे ये दोनों सूबे वापस अपने वो पुराने डगर पे आएँ और यहाँ के लोगों को हम रोज़गार फराहम कर सकें, यहाँ के लोगों को हम मुलाजमतें फराहम कर सकें। एक हमारा ट्रेंड ये है कि सिर्फ सरकारी मुलाजमत दो। अब सरकारी मुलाजमत हर एक को मिलना ज़रा मुश्किल होगा, उसमें आप इनको स्किल्स समझें। स्किल्स जब आपने इनको बताए तब जाके ये खुद कमा सकेंगे और सरकारी तनख्वाह से ज़्यादा कमा सकेंगे। तारीफ़ अल्लाह की बेहतर है, लेकिन उसके बाद सेनेटर सईदुल हसन मंदोखिल, साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कारकुन, ये तारुफ है। और इसके बाद ये बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन बेसिकली ये काम सारे जो आजकल MNAs और MPs कर रहे हैं ये उनका काम नहीं है। काम ये हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जो काम करने वाले हैं, जो सही काम करने वाले होंगे, वो इस शहर को एक खूबसूरत गुलदस्ता बना सकते हैं। हमारे लोग, हमारी कोशिश पार्टी की ये है कि ऐसे लोग आए। हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक काउंसलर को लाना है, हमारा टारगेट ये है कि मेयर भी हमारा हो, चेयरमैन भी हमारे हो, हमने उस जगह तक जाना है। छोटी छोटी चीज़ों का हमने सोचा नहीं है। और फिर मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा शहर में मुस्लिम लीग का बड़ा ज़बरदस्त वोट है। अब देखें कोयटा शहर में अभी भी मुस्लिम लीग के MPs भी आए हैं, MNAs भी आए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस इलेक्शन में कोई भारी अक्सरियत ना ले जा सकें। हमने यहाँ से, लेकिन सबसे जो हमारे लिए मुश्किल मरहला ये है कि लेडी साहब भी बैठे हैं, अरबाब साहब भी बैठे हैं, नसीम चकज़ई साहब बैठे हैं। हमारी कोशिश इस पे ये है कि हम कैंडिडेट अपने इस तरह चुने, हमें वोट की इतनी फिक्र नहीं है, इंशाल्लाह हम जीतने वाली पार्टी है, लेकिन हमारे लोग ऐसे लोग हों, लोगों की सिलेक्शन जो है वो ऐसे हो जाए कि वो कल को खिदमत करें, वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद न रहें, वो इस शहर की खिदमत करें, इन लोगों की खिदमत करें, वो बलूच है, पश्तून है, हज़ारा है, सेटलर है, जो भी है वो उनकी खिदमत करें। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसमें ये तफरीक नहीं है कि ये किस कौम से है और किस ज़बान से है और किस अक़लियत से है, या हिंदू है या ईसाई है। हमें लोग वो चाहिए जो इस शहर को, बड़ा ख्वार हुआ है हमारा शहर दहशतगर्दी की वजह से भी, दूसरे वजह से भी, अब हमारे लोगों की मेहनत की वजह से। ये आप सबसे पूछ सकते हैं कि हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि
الیکشن میں ہم کتنے سیٹس لے جائیں گے. سیٹس تو انشاءاللہ ہمارے امید یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہوں گا، لیکن ہمارے پاس لوگ وہ ہوں جو خدمت کر سکے. یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ساری اس چیز پہ ہے کہ اچھا بندہ کون سا ہے، اچھا بندہ کون سا ہے جو اس علاقے کی اور اس کوئٹہ شہر کی خدمت کر سکے. اور کوئی سوال؟ اچھا سر، آپ سینئر سیاستدان ہو پرانے، بلوچستان کے حالات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو ایسے پارٹی سیاست میں؟ بلوچستان کے حالات جو خراب، بلوچستان کے حالات اس وقت خراب، اس سے زیادہ کیا خراب ہو سکتے ہیں کہ آپ ادھر سے مسکن تک جانا آپ کے لیے مسئلہ ہے، ادھر سے آپ کو مچ تک جانا جو ہے وہ آپ کو مسئلہ ہے. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں حالات خراب ہیں. ہمارے ارد گرد کے جو آگے پیچھے 2-3 ہمارے بارڈرز جہاں مل رہے ہیں، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر ہے چاہے ایسٹرن بارڈر ہے، وہ اس وقت ہم کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ میرا علاقہ جس میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک پستول بھی ساتھ لے کے چلو، تو وہاں پہ آج لوگوں کی یہ حالت ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. تو ہمارے یہ مختلف بارڈرز پہ، تینوں بارڈرز پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ حالات اچھے ہو جائیں اور ہم امن و سکون اور آرام کی زندگی گزار سکیں. اور ہم نے تو اپنا کافی وقت گزار لیا ہے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ نوجوان نسل جو ہے، آپ لوگ ہیں یا دوسرے نوجوان ہیں، میں اور لیڈی صاحب تو ابھی لیڈی صاحب پھر بھی جوان ہیں مجھ سے، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگلی نسل کے لیے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی. سر، بلدیاتی انتخابات میں آپ اپنے جو آپ کے امیدواران ہیں ان کے ساتھ آپ بھی ورک پر جاؤ گے، ظاہر ہے آپ سینئر ہو، تو ابھی اس میں بلدیاتی انتخابات میں ان کے ساتھ ورک پہ جائیں گے، کام کریں؟ جہاں یہ کمیٹی ہماری بنی ہے، جہاں کمیٹی کا آرڈر ہوگا، سوائے ایک گورنر صاحب کے، چونکہ وہ سرکاری اس پہ ہیں، باقی کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سینئر لیڈرشپ کوئی بھی اس سے بڑھ کے نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی مدد کے لیے وہاں نہ پہنچے. جہاں بھی جانے کی ضرورت ہو تو ہم جائیں گے، بالکل جیسے کمیٹی کا آرڈر ہوگا. پارٹی کے تمام ممبران کو اس کو اوبے کرنا پڑے گا. تو میئر آپ کی پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، خبر ایسے آتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 2.5 سال معاہدہ ہے بلوچستان میں، تو اگر 2.5 سال معاہدہ ہے، نون لیگ کا آپ لوگوں کا کیا خیال کیا ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ لائیں گے آپ لوگ اپنے طرف سے؟ دیکھیں، آج اگر وقت سے پہلے ہم یہ کہہ دیں 2.5 سالہ معاہدہ ہے، مرکز نے کیا ہے، میں نے خود نہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن مرکز میں جس ٹائم گورنمنٹ بن رہی تھی یہ معاہدہ مرکز والے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے، ان بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم نے آج تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ وقت آئے گا اس پہ ہم دیکھیں گے کہ پارٹی کو کون اور صوبے کے لیے کون زیادہ مفید ہوگا. اس وقت ہمارا صوبہ، سب سے بڑی پرائیورٹی ہمارا صوبہ ہے. وہ جب وقت آئے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے صوبے کے لیے، صوبے کے حالات بہتر کرنے کے لیے، تو اس کو ہم آگے کریں گے. اس میں جو بھی آیا وہ ہم سب کو پتہ چل جائے گا. سر، نوجوانوں میں آپ پھر زرق صاحب کا تجویز دے سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے؟ اگر میرے خواہش پہ ہو تو ظاہر ہے مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو اسی کا نام دوں گا، لیکن یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہوگا کہ زرق خان چیف منسٹر بنے یا نہ بنے.
تو یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو پارٹی اس وقت فیصلہ کرے گی کور کمیٹی وہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی میں ناکام نہیں کہتا ہوں سر، سڑکیں سارے بند ہیں، سفر نہیں کر سکتے۔ حالات ایسے ہیں، دیکھیں مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں، ہر قوم پہ مشکل وقت آیا ہے۔ یہ چیز اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، سری لنکا میں بھی آیا، دوسرے جگہوں پہ بھی آیا، بہت سی چیزوں ملکوں پہ مشکل حالات آتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے یہ دو صوبے جو ہیں یہ زیادہ افیکٹڈ ہیں اس سے۔ تو خواہش ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے یہ دونوں صوبے واپس اپنے وہ پرانے ڈگر پہ آئیں اور یہاں کے لوگوں کو ہم روزگار فراہم کر سکیں، یہاں کے لوگوں کو ہم ملازمتیں فراہم کر سکیں۔ ایک ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ صرف سرکاری ملازمت دو، اب سرکاری ملازمت ہر ایک کو ملنا ذرا مشکل ہوگا، اس میں آپ ان کو سکلز سمجھائیں، سکلز جب آپ نے ان کو بتائے تب جا کے یہ خود کما سکیں گے اور سرکاری تنخواہ سے زیادہ کما سکیں گے، اس سے 3 گنا زیادہ کما سکیں گے۔ تو ہمیں پروگرام دینا اس طرح ہوگا کہ ہم اپنی یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ ابھی ہم لوگوں کے لیے وہ وقت گزر چکا ہے، ہم نے اچھا وقت دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی نئے نسل کو ان حالات میں ان کو اگر ہم جاتے جاتے ایک اچھا بلوچستان بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیں، ہماری بڑی روایات ہیں بلوچستان کی، ہماری بلوچستان اسمبلی کو اگر آپ دیکھ لیں آج بھی ابھی تک شکر الحمدللہ اس میں ایک دوسرے کی عزت احترام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو شاید کچھ جگہوں پر باقی صوبوں میں اتنا نہیں ملے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے تمام عوام کا، اپنے لوگوں کا عزت اور احترام کا خیال رکھیں اور ان کو ہم روزگار دے سکیں، ان کو ہم یہ جو دہشت گردی ہے اس سے چھٹکارا دے سکیں۔ تو اس سے بڑھ کے میرے خیال میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم پورا نہیں کر سکے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو بڑی آسانی سے یہ حل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہے اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس پہ وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔